السلام علیکم۔ گرین لاج پہنچا تو میں نے سکینہ سے پہلے ماں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بی بی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ میرے دل کو گھونسا لگا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ماں نے میرے بغیر کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں چھوٹے صاحب؟ سکینہ نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ماں کے روز بروز بڑھتے ہوئے سرد رویے نے مجھے خاصا اعصاب زدہ کر دیا تھا۔ میں موجودہ حالات دیگرگوں کی کشاکش سے اس قدر متاثر نہ ہوا تھا جتنا ماں کی طرف سے مجھے پریشانی اور تشویش لاحق تھی۔ میرا دل و دماغ گو نہ گو کی آماج کا بن چکا تھا۔ نگینہ کی طرف سے الگ مجھے فکر تھی، وہ جانے کس حال میں ہوگی۔ ادھر نظر حیات بھی دانت نکوسے ہوئے تھا۔ بددیانت ٹھیکیدار رب نواز سے الگ میری چپکلش شروع ہو چکی تھی، جبکہ انڈر ورلڈ گینگسٹر اشفاق شاہین کو بھی میں نے اب غزالہ والے واقعے کے بعد سے اپنے پیچھے لگایا تھا، اور اب کبیر اور کیلاشی عامل والا درینہ معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا تھا۔ پھر کبیر کی زبانی یہ سنسنی خیز انکشاف کے کیلاشی عامل آروب اور اس کے پیروکار نہ صرف میری جان کے دشمن بن چکے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے خود ساختہ دیوتا دابولا مینزی کے آگے اب نگینہ کی قربانی دینے کا پختہ عزم کر لیا تھا۔ نگینہ کی طرف سے سر دست مجھے اس حد تک تو اطمینان تھا کہ ابھی ان خبیث لوگوں کے ناپاک ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ وہ امریکہ جا چکی تھی۔ پریشان خیالات کا ایک جھمگٹا تھا جس نے میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ حالات نے مجھے چومکھی جنگ میں دھکیل کر رکھ دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے کون سے معاملے میں ہاتھ ڈالوں اور کون سا مؤخر کروں، جبکہ میرے ارد گرد دیدہ و نادیدہ دشمنوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی میری گھات میں تھا اور وار کرنے کا منتظر تھا۔ ایک جنگ تھی جس کا کوئی بظاہر اختتام دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ کی نسیں دکھنے لگیں تو میں یکدم سارے پریشان کن خیالات ذہن سے جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند تھی جیسے میری آنکھوں کا راستہ ہی بھولے ہوئے تھی۔ میں بھی بس بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور بالآخر اس طرح میں نے وہ رات گزار دی۔ صبح غسل وغیرہ کے بعد ناشتے کی میز پر پہنچا تو ماں بھی موجود تھیں۔ ماں نے مجھے ناشتے کا پیغام بھی نہیں بھیجا تھا، تاہم میں نے ماں کو ہولے سے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر شاید شب گزشتہ کی تھکن اور بیداری کی جھلک میری نیم غنودہ آنکھوں سے محسوس کر کے ماں نے ہولے سے پوچھا، نادر بیٹا کیا ساری رات جاگتے ہی گزاری تھی؟ ہاں ماں، نیند نہیں آئی تھی، میں نے بے خیالی میں کہہ ڈالا اور فلاسک سے اپنے لیے ایک خالی کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ کیا نگینہ یاد آ رہی تھی؟ ماں، کیا ہم کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار میرے منہ سے ایسے چبھتے ہوئے الفاظ برآمد ہوئے تھے، یا پھر شاید یہ شب بیداری کا چڑچڑاپن تھا۔ بہت تلخ ہوتے جا رہے ہو تم، کیا اب مجھ سے بھی بات کرنا تمہیں برا محسوس ہونے لگا ہے؟ ماں کے لہجے میں بھی چبھن تھی۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھر کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اچانک مجھے کچھ یاد آیا اور میں نے کہا، ماں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو، ماں نے بھی میرے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ ماں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن آپ نے مجھے بڑے ممتا بھرے پیار سے میری پیشانی پر بوسہ دے کر پوچھا تھا کہ نگینہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کا جواب اس بات میں دیا تھا، اور آپ نے مجھ سے یہ خوشخبری نگینہ کو سنانے کے لیے بھی کہا تھا کہ آپ کو میری اور نگینہ کی شادی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، بشرط یہ کہ نگینہ اپنے باپ شاہ میر کو بھی منائے۔ ہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح، اور آج بھی میں اپنی اس بات پر قائم ہوں۔ میری بات مکمل ہوتے ہی ماں نے بغیر کسی تذبذب یا تردد کے کہا، تو پھر ماں یہ سب کیا ہے؟ میں نے کربناک لہجے میں ان سے پوچھا۔ کیا ہے؟ ماں نے تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا دل ابھی تک نگینہ کی طرف سے صاف کیوں نہیں ہوا؟ الٹا آپ مجھ سے بھی بدظن ہونے لگی ہیں۔ میں نے تکلیف زدہ لہجے میں کہا تو ماں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، نادر بیٹے، نگینہ کی طرف سے میرا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری اور نگینہ کی شادی پر میں معترض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ میں ان روایتی ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اولاد کی خوشیوں کو اپنی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا دیتی ہیں، اور پھر یہاں تو کسی انا کا سوال ہی نہیں، یہ تو ایک جنگ ہے، حق اور انصاف کی جنگ، جرم اور قصاص کی جنگ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان۔ ماں نے تھوڑا توقف کیا، پھر دوبارہ بولیں، رہی یہ بات کہ میں تم سے بدظن ہوں تو یہ سراسر غلط ہے۔
بھلا ماں بھی اولاد سے ناراض یا بدظن ہو سکتی ہے؟ میں نے تو تم سے صاف اور سیدھی بات کی تھی، جسے میں اب بار بار دہرانا نہیں چاہتی۔ ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاں، تم آج ٹال پر نہ جانا چاہو تو کوئی بات نہیں، آرام کر لو۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ ماں، ایک اور بات پوچھوں؟ میں نے آخر میں کہا۔ ہاں پوچھو۔ ماں نے اپنے لیے توست پر مکھن لگاتے ہوئے بظاہر سرسری لہجے میں کہا، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں آپ کوئی سخت فیصلہ کرنا چاہتی ہیں۔ میری بات پر ماں کے توست پر مکھن لگاتے ہوئے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ ان کی تیکھی نظریں میری جانب اٹھیں، ہونٹوں کے گوشے کچھ بولنے کو کپ کپائے۔ میں سر تپا ان کا حکم سننے کو بے چین تھا۔ انہوں نے بولنے کے لیے لب کھولے، مگر دوسرے ہی لمحے سختی سے بھینچ لیے۔ ایک لمحے بعد پرسکون انداز میں گویا ہوئیں، ہاں مجھے یہ بھی یاد ہے، مگر نگینہ کی امریکہ سے آمد تک میں نے اپنا یہ فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ماں کہ وہ کڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی پوچھ ہی لیا، ابھی میں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے سکینہ کو آواز دی اور اسے چائے گرم کرنے کا کہا، پھر تو اس کھانے کے دوران اخبار کا مطالعہ کرنے لگیں۔ اس کے بعد پورے ناشتے کے دوران ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ ناشتے کے بعد میں اٹھا تب بھی ماں کچھ نہ بولیں۔ میں نے جیپ کی چابیاں اٹھائیں اور جیپ میں بیٹھ کر ٹال کی طرف چل نکلا۔ ٹال پہنچا تو ایک سیاہ رنگ کی ہونڈا کار کو کھڑے پایا۔ میں نے جیپ احاطے میں روکی اور نیچے اتر آیا۔ اسی وقت دفتن بوتل کے جن کی طرح مینیجر مشتاق نازل ہو گیا۔ اس کے چمرخ منہ پر 12 بج رہے تھے اور وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب پہنچتے ہی بکھلائی ہوئی آواز میں بولا، سر جی وہ آیا ہے جی کڑا کے ٹھیکیدار رب نواز۔ اس کے ہمراہ وہی 2 گنڈے بھی ہیں جو پہلے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، میں اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے آفس میں داخل ہوا۔ میرے عقب میں میرے 2 مسلح محافظ اور 6-7 مزدور بھی کسی متوقع بدمزگی کے پیش نظر چلے آئے تھے، مگر میں نے انہیں وہیں سے واپس لوٹا دیا۔ اندر ایک کرسی پر ٹھگنے قد کا بدوزہ شخص سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس براجمان تھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر گگل خان بھی بیٹھا تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی ان کے عقب میں کھڑے تھے۔ یہ تینوں وہی بدماش تھے جو 1-2 روز پہلے مجھے دھمکانے آئے تھے اور منہ کی کھا کر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے تھے، جبکہ بقول مینیجر مشتاق کے سوٹڈ بوٹڈ بدوزہ سا شخص ٹھیکیدار رب نواز ہی تھا۔ مگر میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے قریب بیٹھے گگل خان کو گھورتے ہوئے پرتعش لہجے میں کہا، تم نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا، مگر رب نواز نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں مجھ سے کہا، نادر علی، آرام سے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، تم بیٹھو۔ میں کہتا ہوں تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں نے پھر ٹھیکیدار رب نواز کو نظر انداز کرتے ہوئے گگل خان کو مخاطب کرتے ہوئے بلند لہجے میں کہا تو ٹھیکیدار رب نواز نے بالآخر ان تینوں کو وہاں سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ گگل خان مجھے جلتی سلگتی نظروں سے گھورتا ہوا اپنے دونوں ساتھیوں سمیت میرے آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں تضحیک امیز ہنکارہ برتے ہوئے اپنی بھاری بھرکم چیئر پر بیٹھنے کے بعد سامنے بیٹھے ٹھیکیدار رب نواز سے دانستہ سرد لہجے میں بولا، آپ کی تعریف۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم میرے آدمی گگل خان کو دیکھ کر سمجھ چکے ہوگے۔ خیر بتائے دیتا ہوں، میرا نام رب نواز ہے، ٹھیکیدار رب نواز، جس کے شیشم اور شاہ بلوت کے ٹرک تم نے دھوکے سے ہتھیا لیے ہیں۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی میری کوشش تھی کہ میرے تاثرات سے الجھن کا اظہار بھی ہو۔ پتہ نہیں میں اس میں کامیاب رہا یا نہیں۔ جواباً وہ ایک زہریلی مسکراہٹ سے بولا، اتنے انجان نہ بنو میاں نادر۔ میں نے بسپاٹ لہجے میں کہا، وہ 4 ٹرک تمہارے یہ 3 کتے لے کر خود آئے تھے جو ابھی باہر گئے ہیں۔ میرا اشارہ گگل خان اور اس کے 2 ساتھیوں کی طرف تھا۔ وہ دھوکے سے یہاں لے آئے تھے۔ وہ بولا، تم نے بھی مجھے جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ ٹرک حویلیاں کے ٹوٹے ہوئے پل کے قریب پھنس چکے ہیں۔ اور ہاں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب تمہیں ہم نے پیشگی پیمنٹ کر دی تو ان ٹرکوں پر ہمارا ہی حق بنتا تھا، پھر تمہیں آخر اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ میری بات پر وہ لاجواب سا نظر آنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے ڈٹائی سے بولا، ٹھیک ہے، مگر تمہارے والے ٹرک میں کچھ دنوں بعد پہنچا دیتا، لیکن تم سے پہلے جس پارٹی نے مجھے پیشگی رقم دی تھی انہیں۔ دیکھو رب نواز، مجھے تمہارے لہجے سے بددیانتی کی بو آ رہی ہے۔
تم نے ہمیں مقررہ وقت پر مال دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، ہم نے بھی تو آخر دوسری پارٹی کو بر وقت مال پہنچانا تھا۔ وہ میری دو ٹوک گفتگو پر جزبز ہوئے بغیر بولا، ٹھیک ہے میں اپنا قصور مانتا ہوں، اب ایسا کرو مجھے ان دونوں ٹرکوں کا مال واپس لوٹا دو، میں چند دنوں کے اندر اندر تمہیں تمہارا مال پہنچا دوں گا۔ مجھے اس کی بات پر بری طرح طیش آ گیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، جس طرح تم نے میرے ماموں حیدر گل کو مال پہنچایا تھا۔ دیمک زدہ، ان کی بات چھوڑو، وہ پرانی بات ہو گئی۔ وہی پرانی بات اب نہیں ہو گئی ہے ٹھیکیدار رب نواز، میں نے اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ میں خود تمہارے پاس 60 لاکھ کے مال کے سلسلے میں آ رہا تھا، جو تم نے آج سے کچھ مہینے پہلے میرے ماموں حیدر گل کو دیمک زدہ لکڑی کی صورت میں پہنچایا تھا۔ میری بات نے اس کے چہرے کے تاثرات کو مزید بگاڑ دیا تھا۔ نادر میاں، اس معاملے کو نہیں بھولوں گا ٹھیکیدار رب نواز، تمہیں ہر قیمت پر وہ 60 لاکھ مجھے ادا کرنے ہوں گے۔ میں اس کی بات کاٹ کر ٹھوس لہجے میں بولا، میں تمہارے پاس اپنے 2 ٹرکوں کی واپسی کے سلسلے میں آیا ہوں، انہیں بھول جاؤ اور میرے 60 لاکھ دینے کی بات کرو۔ وہ میرے مسئلے کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا اور میں اس کے مسئلے کو، اور حق بجانب تو بہرحال میں ہی تھا۔ وہ دانت کچکچا کر بھنائے ہوئے لہجے میں بولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کس کے بل بوتے پر اتنا اکڑ رہے ہو، مگر کاشانہ ایک بیوقوف اور غیر سنجیدہ لڑکی ہے، اس کے کہنے پر چلو گے تو کسی دن منہ کی کھاؤ گے۔ میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی اور پھر میں اسی لہجے میں اسے برماتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، رب نواز، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ تم نے بڑی مکاری سے میرے ماموں حیدر گل کو 60 لاکھ کا دھوکہ دیا اور اب 35 لاکھ کے قریب مجھ سے بھی ہتھیانا چاہتے تھے۔ میں اب بہت جلد 60 لاکھ تمہارے حلق سے برآمد کرنے والا ہوں۔ میری چپتی ہوئی گفتگو پر وہ چند ثانیے اپنی آنکھیں سکیڑے سنسنی خیز نظروں سے میری طرف گھورتا رہا اور ایک سرسراتی ہوئی ہمکاری خارج کرتے ہوئے مجھ سے بولا، نادر میاں، تو گویا تم میرا مال واپس نہیں کرو گے؟ بالکل نہیں، بلکہ اب تم میرے 60 لاکھ دینے کی بات کرو۔ میں نے بھی سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، تمہارا ٹال اپنے بطن میں ایندھن سموئے ہوئے ہے، جسے آگ پکڑنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگے گی۔ وہ بالآخر دھمکیوں پر اتر آیا۔ مجھے طیش تو آیا، مگر میں ضبط سے کام لے کر استہزائیہ ہنسی کے ساتھ بولا، ہاں یہ بالکل ممکن ہے، تم نے اچھا کیا مجھے پہلے سے بتا دیا، تاکہ میں اپنے ٹال میں آگ لگنے کے بعد ادھر ادھر بھٹک کر وقت ضائع کرنے کی بجائے تمہارے نتھیا گلی والے دفتر سمیت تمہارے عالیشان محل نما کوٹھی کی طرف اپنے ٹال کی آگ کا رخ موڑ سکوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، اب تم جاؤ، لیکن میرے 60 لاکھ روپے ذہن میں رکھنا۔ میری بے نیازی اور دھمکی کے جواب میں دھمکی سن کر وہ مزید بھنایا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ میں تم سے نمٹ لوں گا، وہ دانت پیس کر اٹھتے ہوئے بولا۔ شور، میں نے کہا مار کر کہا، میں منتظر ہوں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا میرے دفتر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی مینیجر مشتاق اندر داخل ہوا اور اپنی عرق آلود پیشانی صاف کرتے ہوئے مجھ سے اپنے مخصوص لہجے میں بولا، شکر ہے سر جی یہ بلا ٹلی، ورنہ تو آج یہاں اکھاڑا ہی لگ گیا تھا۔ خاطر جمع رکھو مینیجر، یہ بلا ٹلی نہیں ہے، اب تو یہ نازل ہوتی رہے گی، میں نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا سر جی، وہ کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں اپنے دیدے گھماتے ہوئے بولا۔ میں نے کرسی سے پشت ٹکا لی اور ان 60 لاکھ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اسے مزید تعاون دلانا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے کاشانہ کا خیال آ گیا۔ اگرچہ میں نے اس سلسلے میں کسی قسم کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا اور میں اپنی بات پر قائم بھی تھا، مگر اتنا تو میرا حق بنتا ہی تھا کہ میں رب نواز جیسے دھوکے باز فریبی انسان کے سینے پر مونگ ڈل سکوں۔ کاشانہ گزشتہ دن ہی مجھ سے دفتر میں مل کر گئی تھی۔ بڑی عجیب و غریب گفتگو کے بعد مجھے اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دی تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی باتیں مجھے جتنی عجیب لگتی تھیں اتنی ہی پرکیف بھی محسوس ہوتی تھیں، جو میرے درماندہ دل کو تسکین بخشتی تھیں۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کاشانہ کا نمبر پنچ کرنے سے پہلے مینیجر مشتاق کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ہیلو کاشانہ، میں نادر بات کر رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی میں نے ٹیلی فون کے مائکرو فون میں کہا۔ میری آواز سنتے ہی دوسری طرف سے کاشانہ کی پرمسرت آواز ابھری، ہیلو نادر صاحب، آپ نے مجھے فون کرنے کی زحمت گوارا کر ہی لی بالآخر، بہت بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، میں نے قدرے بے تکلفی سے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کب تشریف لا رہے ہیں میرے غریب خانے پر؟
غریب خانہ کہاں، آپ کا گھر تو پورا محل ہے۔ ویسے آپ اس وقت اپنے گھر پر ہی ہیں؟ میں نے آخر میں پوچھا۔ ہاں، اور آپ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں اپنے ٹال پر ہی ہوں اس وقت، آپ سے ملاقات کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ذہ نصیب، مجھے یقین نہیں آ رہا، میری آنکھیں آپ کے انتظار میں فرش راہ ہیں۔ پھر آ رہے ہیں آپ؟ وہ مسرت سے لبریز لہجے میں بولی۔ یس، ابھی نکل رہا ہوں، تشریف لے آئیں، میں سرتپ آپ کی منتظر ہوں۔ اس نے بےتابی ظاہر کی اور میں نے گفتگو کا اختتام کر دیا۔ موبائل آف کر کے میں نے اپنی جیب میں رکھا اور جیپ کی چابیاں سنبھالیں۔ اپنے آفس سے جیسے ہی باہر نکلا، اچانک ایک نیلے رنگ کی آٹومیٹک گیئر والی BMW تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ میں ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر صرف ایک ہی شخص موجود تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کار سے نیچے اترا تو اسے پہچان کر ایک میرے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ وہ اشفاق شاہین تھا، انڈر ورلڈ مافیا کا ڈان۔ مجھے اسے غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر دو باتوں پر حیرت ہوئی۔ پہلی تو یہ تھی کہ وہ بالکل تنہا تھا، دوسری یہ کہ لاہور سے ہی آ رہا تھا، کیونکہ اس کی رہائش گاہ لاہور گلبرگ کے علاقے میں تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور سیدھا میری طرف آیا۔ میں نے اپنی اندرونی مضطربانہ کیفیات پر قابو پاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ سجا کر اس کا پرتپاک استقبال کیا اور فوراً ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ تمہارا دفتر ہے؟ مجھ سے گویا تو انوکرہن ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے سامنے میرے آفس کیبن کی طرف اشارہ کر کے سرد لہجے میں کہا۔ آؤ، خیریت تو ہے؟ ویسے مجھے خوشی ہوئی، میں نے مکاری سے کہا۔ میں جانتا تھا کہ کہاں اور کب مکاری سے کام لینا چاہیے۔ میں اسے لے کر اپنے دفتر میں پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے پاس کیوں آیا تھا، یہی سبب تھا کہ وہ میرے چہرے کو بھانپتی ہوئی نظروں میں لیے ہوئے تھا۔ بیٹھو، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کیا پیو گے؟ میں نے خوش دلی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پل کے پل اشفاق شاہین کے سلسلے میں ایک مربوط حکمت عملی پلان کر لی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اور کس طرح اس غلیظ انسان کی بیخ کنی کرنی تھی۔ تم نے کل رات میری رہائش گاہ پر نقب لگائی اور غزالہ کو لے اڑے۔ کرسی پر براجمان ہوتے ہی اس نے خشک لہجے میں مجھ سے دریافت کرنا چاہا، تو میں نے ذرا ڈرپوک انسان کا رول پلے کرتے ہوئے اپنے لہجے میں حیرت امیز پریشانی سمو کر اس سے کہا، کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اس رات سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے جانے کی اجازت دی تھی، اور ساتھ ہی غفورے کا بھی کہ اس نے مجھ سے معاہدہ کر لیا کہ آئندہ ہم دونوں میں سے کوئی کسی کا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور پھر بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں غزالہ کی خاطر ایسی خطرناک مہم جوئی کرتا پھروں؟ میں نے کسی خوفزدہ انسان کے سے انداز میں ایک ہی سانس میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اس سے کہا، اور اپنی اداکاری کی اثر پذیری کے نتیجے میں اس کے چہرے کی سرد مہری کو الجھن امیز تردد میں تبدیل ہوتے دیکھا، اور مجھے بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ میرے چہرے کی طرف کھوجتی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اس میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں اشفاق صاحب، میں نے پہلے سے بھی زیادہ اپنے جھوٹے لہجے کو پراعتماد بناتے ہوئے مکاری سے کہا۔ تم خود سوچو بھلا، مجھ جیسا عام کاروباری اور امن پسند آدمی ایک انڈر ورلڈ فلم مافیا کے ڈان کے ساتھ ایسی بے وقوفانہ قسم کی غلطی کر سکتا ہے؟ میرے انداز اور تبصرے پر اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک ابھری۔ یہ ایک حیرانی کی چمک تھی، اور میں جو چال اشفاق شاہین جیسے خطرناک گینگسٹر کے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا، اس کا یہ تقاضا تھا کہ میں بعض ایسی باتوں کو اس کے سامنے کھل کر بیان کر ڈالوں کہ ایک تو مجھے اس پر ذرا برابر شبہ نہ ہو، دوسرے یہ کہ وہ مجھے شوقین مزاج آوارہ نوجوان سمجھے۔ میرے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے مان اپنی آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے اصرار بھرے لہجے میں کہا۔ ارے چھوڑے جی، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے آپ خفیہ قسم کی بڑی مسالے دار فلمیں بھی بناتے ہیں۔ میں خود ایسی فلموں کا جنون کی حد تک کریز رکھتا ہوں، میں نے اوباشانہ لہجے میں ایک آنکھ مانی خیز انداز میں میچ کر کہا، تو اس کے چہرے پر ویرانی سی پھیلنے لگی۔ تو تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ اور کون بتائے گا؟ اس چھنال غزالہ نے ہی بتایا تھا، مگر یقین کریں اشفاق صاحب، میں تو یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ یہاں بھی ایسی زبردست اور گرما گرم فلمیں بنتی ہیں۔ میں تو اس سلسلے میں خود آپ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، پلیز کبھی مجھے ایسی فلمیں بناتے ہوئے نظارے تو کرائیں۔ اب تک میں نے صرف ٹی وی سکرین پر ہی دیکھا ہے، ذرا حقیقی طور پر بنتے ہوئے بھی تو دیکھوں، اس میں لطف ہی الگ ہوگا۔ میں بدستور اس کے لیے حیرت کا سامان مہیا کیے جا رہا تھا۔
میری اپنی بھی کوشش یہی تھی کہ اشفاق شاہین جیسے خبیث ہاتھی کو چیونٹی بن کر اس کی سونڈ میں گھس کر مارنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے سامنے خود کو زیادہ سے زیادہ شوقین مزاج ظاہر کروں۔ یہی سبب تھا کہ میں نے اس کی لمحہ بلمحہ بڑھتی حیرت کے دوران ہی اس پر مزید رعب ڈالنے کی غرض سے کہا، میں تو اب اپنے کمپیوٹر پر بھی ایسی مخصوص ویب سائٹس پر دھاک کر قسم کے ٹوٹے دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، اس شوق میں اس قدر آگے جا چکا ہوں کہ میں نے انٹرنیٹ پر جنوبی امریکہ کی ایسی 3X بلو فلمیں بنانے والی کمپنیوں کے پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں سے رابطے بھی کر رکھے ہیں۔ وہ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر میں ان کی کمپنی میں کام کروں تو وہ خود اپنے خرچ پر مجھے امریکہ بلوائیں گے اور ہزاروں ڈالر منافع بھی دیں گے۔ یہی نہیں، نیٹ ٹو فون اور ویژن کیمرہ کے سامنے مذکورہ ڈائریکٹر اپنی کمپنیوں کی گوری چمڑی والی عورتوں اور جوان لڑکیوں سے بھی میری باتیں کرواتے ہیں۔ میں کہتا جا رہا تھا اور وہ حیرت سے منہ پھاڑے مجھے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے یوں حیرت بری نظروں سے تکے جا رہا تھا جیسے اس کے سامنے اس کا بھی باپ بیٹھا ہو۔ مجھے یہ ساری معلومات غزالہ کے ذریعے معلوم ہوئی تھیں اور آج میں اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آپ کیا پئیں گے اشفاق صاحب؟ بلکہ ٹھہرے، میں آپ کے لیے دہی بلے منگواتا ہوں، گلاب جامن ڈلوا کے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس چائے منگوا لو، اشفاق شاہین نے جلدی سے کہا۔ اس کا ابال اب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ لوہا گرم دیکھ کر میں نے اپنی چوٹیں لگانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ واہ واہ اشفاق شاہین صاحب، یہ سالی انگریز عورتیں بھی کیا شے ہیں، بالکل فری سٹائل محبت کرتی ہیں۔ ارے میں تو بھول ہی گیا، میں نے آخر میں دانستہ خود کو بیوقوف ظاہر کرنا چاہا تھا۔ پھر بیل بجا دی۔ ذرا دیر بعد ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے چائے اور کیک پیسٹریوں کا آرڈر دیا۔ وہ واپس چلا گیا۔ ہاں تو اشفاق صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ میں پھر شروع ہونے لگا تو وہ بول پڑا، نادر صاحب آپ کے ساتھ خوب جمے گی۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں جی، ابھی تک تو نہیں کی، میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر خوش امید مسکراہٹ سے بولا، اشفاق صاحب تو پھر میں آپ کے دولت کدے پر کب حاضر ہو جاؤں؟ اور کیا آپ مجھے اپنے اس فلم میں کام کرنے کا چانس؟ میں نے جھمپی جھمپی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا تو وہ ہولے سے کھنکار کر بولا، مگر تم کس طرح ایسی فلم میں کام کر سکتے ہو؟ ہمارے پاس تو ایسی فلموں میں کام کرنے والے مخصوص پیشہ ور آدمی ہوتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، جبکہ تم کو یقیناً بہت سے جاننے والے لوگ ہوں گے۔ ہم ان لوگوں کو منظر عام پر کبھی نہیں لاتے، بلکہ وہ گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی یہ بات تو درست ہے۔ میں نے اس کے متوقع جواب پر بڑی چالاکی سے بات کی تو دوسری طرف موڑتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، لیکن آپ کسی اور طریقے سے ہی صحیح، بس مجھے اپنے کاروبار میں کسی طرح شریک کار بنا لیں۔ یہ بڑا رنگین اور دلچسپ کاروبار ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں منافع اور دولت کمانے کے بے حساب مواقع ہیں۔ میں کسی وقت حاضر ہو جاؤں آپ کے دولت خانے پر۔ یوں تو میں آپ کے ہاں ایک بار غزالہ والے حوالے سے آ تو چکا ہوں، لیکن پھر بھی ذرا تفصیلی پتہ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیتے تو اچھا تھا۔ میری بات پر اس نے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا اور بولا، اس میں میری گلبرگ والی جگہ کا پتہ موجود ہے اور میرا فون نمبر درج ہے۔ آنے سے پہلے مجھے فون ضرور کر دینا۔ اپنی چالاکی پر میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے کارڈ اس شیطان کے ہاتھ سے فوراً لے کر اس پر ایک نظر ڈالی، پھر آخر میں پوچھا، کیا آپ ایسی فلمیں وہیں اپنی رہائش گاہ میں بنواتے ہیں یا؟ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ یہ باتیں اب وہیں ہوں گی، اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ چلے ٹھیک ہے، ویسے آپ مجھے اپنے اس منافع بخش کاروبار میں شامل تو کریں گے نا؟ ہاں، اسی لیے تو بلا رہا ہوں، سوچنا پڑے گا کہ تمہیں کیسا کام دیا جائے، وہ بولا۔ اسی دوران ملازم چائے وغیرہ لے آیا۔ ہمارے درمیان ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں نے اچانک غزالہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ اشفاق صاحب، غزالہ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ بھی ایسی کسی فلم میں کام کر چکی ہے یا پھر اپنا معاوضہ بڑھوانا چاہتی ہے؟ میری بات پر اس نے ایک پوری پیسٹری نگلنے اور چائے کے چند بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، وہ ذرا ٹیڑھی لڑکی ہے، حالانکہ وہ ہماری ہی قبیل سے تعلق رکھتی ہے، مگر پھر جانے کیا ہوا کہ وہ… مگر یہ تو بتاؤ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس نے اچانک پوچھا۔ میں تو اسے ہرگز نہیں جانتا، یہ تو میں آپ کو وہیں بتا چکا تھا، آپ کی رہائش گاہ پر، میں نے جواب دیا۔ اس نے ایک گہری ہمکاری لی اور چپ ہو گیا۔ دراصل اس موضوع پر میرے اشفاق شاہین کے درمیان گفتگو ہو چکی تھی۔ اس وقت غفورہ بھی وہیں موجود تھا، مگر میں نے بڑی خوبصورتی اور چالاکی کے ساتھ
اپنی بات ان دونوں گنڈوں کے پہچان لیے جانے پر موڑ دی تھی، جنہیں سن کر میں چونکا تھا۔ ان دونوں کا تعلق جہنم واصل شپکلی مارکا کھڑتال گروپ لیڈر سے تھا، جو حقیقت میں غفورے کے ساتھی نکلے تھے، اور یوں غزالہ کے حوالے سے بات آئی گئی ہو گئی۔ مگر اس نے تمہیں میرے اور میرے اس خفیہ کاروبار کے بارے میں جو تفصیل بتا ڈالی ہے، اس سے مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ وہ اب ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے اور ہمارے پیچھے کسی خفیہ سرکاری ادارے کو لگا سکتی ہے۔ وہ چائے کا کپ خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، اور پھر اچانک مجھ سے پوچھا، اس نے ہمارے متعلق اور بھی کچھ تمہیں بتایا تھا؟ نہیں تو بس اتنی ہی باتیں بتائی تھیں، میں نے کہا، اور فوراً ہی کچھ سوچتے ہوئے اس میں رنگ آمیزی کرتے ہوئے بولا، وہ تو جی اس حادثاتی ملاقات کے دوران میری اچھی خاصی دوست بن گئی تھی اور مجھے اپنے گھر بھی آنے کی دعوت دی تھی، تاہم وہ آپ لوگوں سے بہت خوفزدہ بھی تھی اور آپ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے تاکہ اپنی الگ تھلگ پرسکون زندگی بسر کر سکے۔ میں تو کہتا ہوں جناب، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اسے چھیڑنے کی کوشش کی تو وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتے وقت میں نے یہ بھی ضروری کہا تھا کہ غزالہ نے مجھے یہ ساری باتیں اس وقت بتائی تھیں جب ہم دونوں کو اشفاق شاہین نے اپنی گلبرگ والی رہائش گاہ کے کمرے میں مقید کر رکھا تھا، لہٰذا آخر میں نے یہ کہنا ضروری سمجھا، اشفاق صاحب، یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر غزالہ کو کس نے آپ کی قید سے فرار ہونے میں مدد دی ہے، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام آپ ہی کے کسی غدار کا لگتا ہے۔ ہاں، اب تم سے ملنے کے بعد میرا بھی یہی خیال ہے، وہ پرسوچ لہجے میں اپنے سر کو ہولے سے اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں دل ہی دل میں اپنی شاطرانہ چال پر خوش ہونے لگا کہ میں نے آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اسے اپنی طرف سے بھٹکانے پر کامیابی حاصل کر لی تھی۔ تاہم ابھی مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ غزالہ کے سلسلے میں کون سا لائحہ عمل ترتیب دینا چاہتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ میں اپنی بات کہنے کے بعد مستفسرانہ نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگا تھا، مگر وہ میری بات کا تسلی بخش جواب دیے بغیر رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے بھی اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ وہ مجھ سے دوستانہ انداز میں مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں تمہاری آمد کا منتظر رہوں گا، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے بھی دوستانہ گرم جوشی دکھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر باہر احاطے میں کھڑی اس کی کار تک اسے چھوڑنے آیا۔ ذرا دیر بعد وہ واپس چلا گیا تو میں اپنی جیپ میں بیٹھ کر کاشانہ پیلس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اشفاق شاہین جیسے بڑے گینگسٹر کو اتنی آسانی سے الو بنانا میری ایک غیر متوقع اور اچانک کامیابی تھی۔ اپنی اس چومکھی جنگ میں اپنے ایک حریف کو میں پھندا ڈال چکا تھا، جبکہ رب نواز اور کبیر سمیت کیلاشی عامل اروب کے کار پردازوں کا مسئلہ نمٹانا تھا۔ بالخصوص میں نگینا کی امریکہ سے واپسی سے قبل عامل اروب والا معاملہ نمٹانا چاہتا تھا، کیونکہ کبیر اور کیلاشی عامل اروب کے دو کار پردازوں سے ٹکرانے کے بعد مجھے یہ معاملہ زیادہ سنگین محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی خوف نہ تھا کہ میں عامل اروب کو زخمی کرنے کا باعث بنا تھا اور اب اس کے پیروکار مجھ سے انتقام لینا چاہتے تھے، بلکہ سنگین پہلو یہ تھا کہ ان کا اصل ٹارگٹ نگینا تھی۔ وہ ہر قیمت پر اپنے خود ساختہ دیوتا دبولا مینزی پر نگینا کی جان کی بھینٹ چڑھانا چاہتے تھے، اور کبیر اس سلسلے میں ان کی پوری رہنمائی کر رہا تھا۔ عامل اروب کے جن پیروکاروں سے میرا ٹکراؤ ہوا تھا ان میں سے ایک کے پیٹ میں گولی مار چکا تھا، جو پتہ نہیں اب زندہ بھی تھا یا نہیں، تاہم دوسرے ساتھی کا نام مجھے معلوم نہ تھا، اگرچہ اس کی ٹانگ میں بھی گولی لگی تھی۔ غالب خیال یہی تھا کہ دونوں یا کوئی ایک میرے ہاتھوں منہ کی کھانے کے بعد واپس کیلاش وادی لوٹ گیا ہوگا۔ کاشانہ پیلس پہنچ کر میں نے اپنی جیپ جیسے ہی وسیع و عریض احاطے کے گیٹ کے سامنے روکی، دو مسلح محافظوں نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ غالباً کاشانہ نے انہیں میری متوقع آمد کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، مگر پھر جیسے ہی میں نے اپنی جیپ اندر سبزہ زار کے احاطے میں داخل کی تو مجھے ایک جانب چند قدموں کے فاصلے پر کاشانہ چہل قدمی کرتی نظر آئی، تاہم میری جیپ دیکھتے ہی وہ فوراً میری جانب بڑھی۔ میں جب تک ایگنیشن سوئچ آف کر کے اور دروازہ کھول کر جیپ سے نیچے اترا، کاشانہ بھی تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ اس نے سکن ٹائٹ جینز پہن رکھی تھی، جس کے پانچوں نے اس کی گوری گوری اور گداز بھری بھری پنڈلیوں کو جیسے دبوچے ہوئے تھا۔ نیچے سیاہ رنگ کے دیدہ زیب سینڈل تھے۔ اس بار اس نے جو ہاف آستین کی شرٹ پہن رکھی تھی اس کے کالر مردانہ تھے۔
شرٹ پینٹ کے اندر اڑسی ہوئی تھی، جس کے باعث اس کے مدر نشیب و فراز ہیجان خیز منظر پیش کر رہے تھے۔ اپنے بوائے کٹ بالوں کو اس نے ڈائی کیا ہوا تھا، گداز بھرے ہونٹوں پر پرکشش دعوت انگیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تو بائیں گال پر خفیف سا ڈمپل ابھرا۔ آج میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نشیلی آنکھوں پر سایہ کی ہوئی سیاہ پلکیں غیر معمولی طور پر لمبی تھیں۔ زہ نصیب، نادر صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ واقعی مجھ سے ملنے دوسری بار آئے ہیں، وہ مترنم لہجے میں بولی۔ نہیں، آپ سے ملنے تو پہلی بار ہی آیا ہوں، میں نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ وہ کس طرح؟ پہلی ملاقات میں آپ کے پاپا، میرا مطلب ہے رب نواز سے ہی کرنے آیا تھا، مگر آپ سے ہو گئی۔ اس بار تو بالخصوص آپ سے ہی ملنے آیا ہوں۔ میری بات پر وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ بھی بس، وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی، چلیں اندر تشریف لائیں۔ وہ بے تکلفی سے میرا ہاتھ اپنے نرم و گداز ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی۔ میں اس کے ہمراہ سبزہ زار کے درمیان بنی خوبصورت روش پر چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے اندر ایک شاہانہ طرز کے کمرے میں لے آئی۔ یہ ایک کشادہ ڈرائنگ روم تھا، پرتعیش، بیش قیمت، جدید آرائشی اشیاء سے آراستہ و پیراستہ۔ اس نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود میرے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ میں نے ارد گرد یوں ہی نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا، لگتا ہے گھر میں اس وقت آپ اکیلی ہیں؟ ہاں، ماما رب نواز کے ساتھ کہیں دعوت بر گئی ہیں، رات 12 بجے سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں، وہ بولی۔ تو آپ اتنا طویل وقت یوں ہی بیٹھے گزار دیتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ بھی ذرا آؤٹنگ پر نکل جایا کریں، اکیلی تو آپ بور ہو جاتی ہوں گی۔ میری بات پر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے بولی تو مجھے اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نادر صاحب، پتہ نہیں کیا بات ہے، پاپا کے انتقال کے بعد میں جیسے ہی اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی ہوں، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا۔ اوہ، لگتا ہے آپ اپنے پاپا سے بہت قریب تھیں۔ ہاں، بہت قریب، ماما سے بھی نہیں، جتنا مجھے اپنے پاپا سے محبت تھی۔ وہ میرے دوست تھے، میرے خیالات، میرے افکار، غرض یہ کہ مجھ سے وہ ہر چیز شیئر کرتے تھے، اور ماما کو اپنی سوشل لائف سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اس نے تلخی سے کہا، انہوں نے مجھے لائف میں بہت نظر انداز کیا، اب تو جیسے وہ مجھ سے دور ہی ہو کر رہ گئی ہیں، بہت دور چلی گئی ہیں۔ ان کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے مزید تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور پاپا کی یاد بھی اتنی شدت کے ساتھ آتی ہے۔ در حقیقت نادر صاحب، پاپا کی موت کا غم مجھ سے بھلائے نہیں بولتا۔ اس کی وجہ شاید ان کی غیر متوقع موت تھی۔ 2 سال کا عرصہ ہوتا ہی کتنا ہے، مگر آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پاپا اچانک نمودار ہوں گے اور مجھے بالکل ایک ننھی منی بچی کی طرح اپنی گود میں بھر لیں گے۔ وہ اپنی رو میں کہتی جا رہی تھی۔ میری نظریں اس کے غمناک چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کی لامبی پلکیں بھیگی بھیگی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک جیسے وہ حسرت و اندوہ کے بھنور سے ابھر کر قدرے چونکتے ہوئے بولی، ارے یہ میں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی، میں نے تو آپ کو کچھ کھانے پینے کا ہی نہیں پوچھا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد بولی، آپ لنچ کر کے ہی جائیں گے، میں پہلے آپ کے لیے کولڈ ڈرنک منگواتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کسی ملازمہ کو آواز دی تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت اندر داخل ہوئی۔ کاشانہ نے اسے کولڈ ڈرنک لانے کا کہا۔ وہ چلی گئی تو میں نے ذرا کھنکار کر کاشانہ سے کہا، آپ لنچ کا بکھیڑا رہنے دیں، کولڈ ڈرنک ہی بہتر رہے گا۔ جی نہیں، ہر وقت آپ کی مرضی نہیں چلے گی، وہ جیسے یکدم اپنی کھلنڈری خو میں آتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کے لیے اسپیشلی بکرے کی ران کا تنوری چرگا اور جنجر چکن تیار کروایا ہے، اور بلوچی تنور والے سے بڑے بڑے نان اور سویٹ ڈش میں ٹرائفل کسٹرڈ، مزہ آ جائے گا۔ واہ، آپ تو کھانے پینے کا بڑا شوق رکھتی ہیں، حالانکہ آپ کی عمر کی لڑکیاں تو کھانے پینے سے دور بھاگتی ہیں کہ کہیں موٹی نہ ہو جائیں۔ میں نے اظراء تفنن کہا تو وہ بے اختیار چلبلے انداز میں ہنس پڑی۔ میں ایسے کسی احمقانہ کریز میں مبتلا نہیں ہوتی، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان کو کوئی حسرت دل میں نہیں رکھنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور دھیمے دھیمے مسرت انگیز لمحات جہاں اور جیسے میسر ہوں انہیں کشید کر لینا چاہیے۔ اس کی باتوں میں عجیب سا سحر تھا، میٹھی میٹھی آنچ تھی۔ میں خاموش رہا، پھر بولا، رب نواز آیا تھا میرے پاس۔ واٹ؟ کب؟ آج۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ یہی کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اب مجھے میرا مال واپس لوٹا دو۔
یہی کہہ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ اس مال پر میرا حق بنتا ہے جس کی پیمنٹ میں اسے کر چکا تھا، لہٰذا اب وہ میرے 60 لاکھ روپے دینے کی بات کرے۔ ویری نائس۔ پھر کیا کہا اس نے؟ وہ پراشتیاق لہجے میں بولی، آپ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ میں یہ سب کس کے بل بوتے پر کر رہا ہوں؟ مائی فٹ۔ وہ نفرت خیز لہجے میں دانت پیس کر بولی، آپ نے کہہ دینا تھا پھر کہ تم جیسے بد دیانت شخص کے ساتھ ہر طرح کا حربہ جائز ہے۔ میں نے اس سے ملتا جلتا ہی جواب دیا تھا اسے۔ نادر صاحب، آج کل اینٹی کرپشن کے ایک سرکل آفیسر بابر وڑائچ کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس سے ایک ملاقات کریں اور اپنا مسئلہ بیان کریں تو آپ کا کام بن سکتا ہے۔ اس نے مجھے صاحب مشورہ دیا۔ اچھا، معاملہ کیا ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ تلخی سے بولی، کیا معاملہ ہونا ہے سوائے فراڈ کے؟ جس طرح انہوں نے آپ کے ماموں حیدر گل سے فراڈ کیا تھا، اسی طرح رب نواز نے کسی اسماعیل گوندل کے ساتھ بھی یہی دھوکہ کیا تھا۔ تمہارے ماموں بیچارے تو خاموش ہو گئے تھے، مگر اسماعیل گوندل رب نواز کے گلے پڑ گیا کیونکہ وہ اینٹی کرپشن کے سرکل آفیسر بابر وڑائچ کا چچیرا نکلا۔ اب تو اس نے اپنی رقم کے علاوہ نقصانات کا کلیم بھی کر دیا ہے۔ رب نواز بہت پریشان ہو گیا ہے۔ بابر وڑائچ کہاں رہتا ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ میں آپ کو ان کا تفصیلی ایڈریس لے دوں گی، وہ بولی، اور اس اثنا میں ملازمہ ایک ٹرے میں کولڈ ڈرنک اٹھا لائی۔ ہم دونوں خاموشی سے کولڈ ڈرنک پینے لگے۔ کولڈ ڈرنک ختم کرنے کے بعد کاشانہ نے صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مجھ سے کہا، آئیے نادر صاحب، میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاؤں اور پاپا کی البم بھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، وہ مجھے لے کر ایک کشادہ اور آرام دہ کمرے میں آ گئی۔ یہاں ایک طرف بیڈ بچھا ہوا تھا، ایک ایزی چیئر بھی تھی، دوسرے کونے میں ایک ٹیبل پر کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ کاشانہ نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا اور پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیلے رنگ کی البم نکالی اور میرے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پرشباب وجود سے بڑی مسحور کن خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے البم کھول کر میرے زانوں پر رکھ دی۔ اس طرح اسے تھوڑا میرے چہرے کے قریب جھکنا پڑا تو اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر صاف محسوس ہونے لگی۔ البم میں کاشانہ کی اپنے باپ کے ساتھ بچپن سے لے کر جوانی تک کی ساری ہی تصاویر موجود تھیں۔ ان تصاویر میں سیرگاہیں اور تفریحی مقامات بھی تھے۔ مجھے باپ بیٹی کے سوا اور کوئی نظر نہ آیا تھا، یعنی اس کی ماں کی کہیں ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ یہ البم میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر ہی سوتی ہوں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اسے ضرور دیکھتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں۔ وہ پھر اپنی رو میں بہکنے لگی۔ میں نے کہا، مس کاشانہ، اس میں شک نہیں کہ بعض دکھ انسان کو ادموا کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن انسان کے آگے بڑی زندگی ہے۔ اگر وہ دکھ کو اپنے گلے سے لگا لے تو نہ صرف ساری زندگی اس انسان کے اس ایک دکھ کو سینے سے لگائے گزر جاتی ہے، بلکہ اس طرح مرے ہوں کی روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ خوش رہا کریں، بلکہ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کسی اچھے لڑکے کا انتخاب کر کے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ آپ کی زندگی کے اس دکھ کا بدل اسی خوشی میں ہے، اور اس طرح آپ کے پاپا کی روح کو بھی یقیناً سکون ملے گا۔ میں نے اسے نیک نیتی سے دوستانہ مشورہ دیا تو اس نے بے اختیار ایک گہری ہمکاری بھری، پھر مجھ سے البم لے کر دراز میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے آج تک اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، آپ اپنے خول سے نکلیں، مواقع مل جائیں گے۔ ہاں، شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ گوں سے مگر گہرے لہجے میں بولی۔ اس کے بعد اپنے گداز اور دلکش لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سموتے ہوئے بولی، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ کیا سوال؟ میں نے ذرا گڑبڑا کر کہا، یہی کہ آپ نے اب تک اپنی زندگی کا کوئی ساتھی منتخب کیا؟ ہاں، مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا۔ اس نے قدرے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر ہولے سے بولی، پوچھ سکتی ہوں وہ خوش نصیب کون ہے؟ ہاں، وہ بھی آپ ہی کی طرح منموہنی صورت والی لڑکی ہے، بالکل آپ جیسی۔ میری بات پر کاشانہ کی گھنی پلکوں والی آنکھوں میں جگنوں سے چمکنے لگے، کشمیری سیبوں جیسے گالوں پر شفق رنگ کوسے قزح کی جھلک ابری۔ نام بتائیں گے آپ اس کا؟ نگینہ، میں نے بتایا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر بولی، بہت خوبصورت نام ہے، کیا آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں؟ ہاں، بہت، وہی میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں نے جیسے نگینہ کی خوشبو کو اپنی سانسوں کے ذریعے اندر سینے میں اتارتے ہوئے کہا، وہ بھی یقیناً آپ سے بہت محبت کرتی ہوگی۔ ہاں، بلکہ ہم دونوں کو ہی یہ دعویٰ ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ویری فنٹاسٹک اینڈ ویری نائس ٹرو لو سٹوری۔
وہ عجیب سے لہجے میں بولی، پھر جیسے بغور میری آنکھوں میرے چہرے کو بھانپتے ہوئے نگاہوں سے تکتے ہوئے کہا، مگر نادر صاحب، محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں تو الوہی مسرتوں کے چراغ سے جلتے بجھتے رہتے ہیں ہر سمے۔ ان کے چہرے نو دمیدہ کلی کی طرح کھلنے کے لیے بے چین سے رہتے ہیں، ان کی باتوں سے محبت بھرے پھولوں کی خوشبوئیں سی امڑتی رہتی ہیں، مگر نادر صاحب، آپ کی آنکھیں تو کسی اور ہی غیر مرئی منظر پر مرکوز رہتی محسوس ہوتی ہیں مجھے، ایسا منظر جہاں اندیشوں کی آگ سلگ رہی ہو، اور آپ کا چہرہ جیسے بے رحم وقت کی شورش زدگی کا شکار ہو، اور آپ کا لہجہ جیسے آتش خون رنگ کی جھلک دیتا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اندر کی محبت کی آگ سے زیادہ کسی اور ہی جذبہ خون رنگ کی تپش سلگ رہی ہے۔ آپ بیک وقت دو متضاد آتشی حالات کا شکار ہوں۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں نادر صاحب؟ میں اس کی غضب کی قیافہ شناسی پر ہکا بکا رہ گیا۔ کاشانہ کی انہی باتوں نے ہی تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی کشاں اس کی سنگت پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 18-19 برس ہی کی تھی، مگر اس کی باتوں میں برسوں کے تجربے کی جھلک محسوس ہوتی تھی۔ بظاہر لاؤبالی اور کھلنڈری طبیعت کی نظر آنے والی اس لڑکی میں ایسی گہرائی میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ مجھے کسی گہری اور پرسوچ خاموشی میں پا کر اس نے دھیرے سے کہا، آپ کی خاموشی میرے اندازے کی درستگی کو ظاہر کر رہی ہے نادر صاحب۔ دیکھیں، دوستی ایک نہایت اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہوتا ہے۔ میں نے بھی تو آپ کو اپنا ایک اچھا اور سچا دوست سمجھ کر اپنے دکھ سے آگاہ کیا، اور یقین جانے مجھے اپنے دل کا بوجھ کم ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ پلیز نادر صاحب، کیا آپ مجھے اس بارے میں کھل کر نہیں بتائیں گے کہ آپ کی اور نگینہ کی محبت کن نادیدہ جکڑ بندیوں کی زد میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے آپ کے کام آ کر بے پایاں خوشی ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر ایک گہری سانس خارج کی اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بولا، ہاں کاشانہ، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ میری اور نگینہ کی محبت واقعی ایک پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے اسے ماں اور نگینہ کے حوالے سے ساری کتھا سنا ڈالی۔ میری ساری بپتا کی صراحت کے بعد کاشانہ خاصی دیر تک پرسوچ اور گہری خاموشی کا شکار رہی، اور اس کے بعد بولی، نادر صاحب، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے کسی لائق جان کر اپنے بارے میں حقیقت بیان کر دی، مگر نادر صاحب، ایک بات میں آپ کو پورے یقین سے بتائے دیتی ہوں کہ محبت کی سچی اور بے لوث راہ پر چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ضرور رہتا ہے، لیکن یہ سب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عارضی ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، نگینہ کے امریکہ جانے کے بعد اس نے یا آپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا؟ اس نے آخر میں پوچھا۔ میں نے ایک بار کوشش کی تھی، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا، میں نے مختصراً کہا تو وہ دوبارہ مستفسر ہوئی۔ وہ ورجینیا میں اپنی جس آنٹی کے ہاں مقیم ہیں، ان کا ٹیلی فون نمبر وغیرہ؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں، نہ اسے دینے کا موقع ملا اور نہ ہی میں لے سکا۔ یہ تو بڑی عجیب اور پریشانی والی بات ہو جائے گی نادر صاحب آپ کے لیے، کاشانہ فکر مندی سے بولی۔ اب دیکھیے نا، نگینہ کہاں اور کس حال میں ہوگی، اس کا آپ کو علم کس طرح ہوگا؟ اس کے پاس میری رہائش گاہ گرین لاج کا PTCL نمبر موجود ہے، مجھے امید ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ مجھ سے رابطہ کرے گی۔ میں نے کہا، نادر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی سب سے اہم جنگ محبت کی جنگ ہے۔ رہا آپ کی امی کا مسئلہ، تو وہ بھی اپنی جگہ غیر اہم نہیں۔ آپ ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور میرا خیال ہے جیسا آپ نے مجھے بتایا ہے آپ ایسا ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی امی کے دل میں آپ کی طرف سے غلط فہمی پیدا ہونا، میں سمجھتی ہوں ایک فطری رد عمل ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر آپ کی امی کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ کاشانہ نے پرخیال لہجے میں کہا تو میں بولا، امی والا مسئلہ میرا ہی ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نظر حیات کی موت۔ یہ قانونی جنگ کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے، مگر قانونی جنگ ہم ہار چکے ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے، بجز اس کے کہ آپ بھی نظر حیات کا وہی حشر کریں جو آپ کی ماں نے شاہ میر کا کیا ہے؟ ہاں، اب یہی ہو سکتا ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ کون سی؟ بقول آپ کے نگینہ نے معافی تلافی کروانے کی کوشش کی تھی، اگر وہ اپنے انکل نظر حیات کی بھی، اب یہ بھی ممکن نہیں رہا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً بولا، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ کاشانہ چند ثانیے کی پرسوچ خاموشی کے بعد بولی، اگر آپ کسی طرح نظر حیات کو یہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیں تو سارے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ کاشانہ کی یہ بات میرے دل کو کسی حد تک قابل قبول لگی تھی، مگر کیسے؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا،
بہت آسان طریقہ ہے اس کا۔ آپ اسے واشگاف الفاظ میں یہ دھمکی دے ڈالیں کہ اگر اسے اپنی زندگی پیاری ہے تو یہ ملک چھوڑ کر خاموشی سے چلا جائے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو آپ اسے ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کر دیں کہ وہ خود ہی یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کی بات پر میں ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ وہ جس طرح میرے اور نگینہ اور ماں کے مسئلے کو پورے خلوص دل کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، ایسا کوئی اپنا ہی کر سکتا تھا۔ جبکہ کاشانہ میری کیا لگتی تھی، صرف ایک اچھی دوست، اور اس دوستی کو بھی چند ہی دن بیتے ہوں گے۔ اگرچہ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جلتے ہوئے جگنوں غیر محسوس طریقے سے بھانپ چکا تھا، تاہم وہ بڑی صدقے نیت کے ساتھ مشاورت کر رہی تھی۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ رقابت کے فطری جذبے سے مجبور و مغلوب ہو کر دوسرے کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کاشانہ اس معاملے میں ایک باوقار اور اعلیٰ ظرف لڑکی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ مجھ پر اپنے دل کا حال ظاہر کیے بغیر میرا بھرپور ساتھ دینے کے لیے کوشاں تھی۔ میں نے پہلی بار گہری نظروں سے کاشانہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں مجھے بے لوث جذبات کی تہ میں ایک انکہا کرب سا جھلکتا صاف محسوس ہو رہا تھا، اور اس نامعلوم کرب کی پرچھائیں مجھے اس سے پہلے محسوس نہیں ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس سے پہلے وہ نگینہ سے واقف نہیں تھی، یا یہ کہ نگینہ کا ذکر اس کے سامنے نہیں ہوا تھا۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا وہ کچھ ٹوٹ سی گئی ہے۔ اس نے شاید مجھ سے کچھ توقعات وابستہ کر لی تھیں، مگر میں بھلا اس کی توقعات و خواہشات کے سامنے کیوں کر سرنگوں ہو سکتا تھا؟ میں تو نگینہ کے در حسن و التفات کا سوالی تھا، وہی نگینہ جو میری جان تھی، میری آرزوؤں اور تمناؤں کا محور تھی۔ کیا سوچنے لگے نادر صاحب؟ میری طویل اور پرسوچ خاموشی پر مان کاشانہ نے اپنی مترنم آواز کا ٹہوکا دیا تو میں خیالات کی دنیا سے حقیقی دنیا میں واپس لوٹ کر بولا، نہیں، کچھ نہیں، بس آپ کی اس معقول تجویز پر غور کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اصل سوچ کو خود تک محدود رکھتے ہوئے اسے جواب دیا، چلیں، کھانا تیار ہو گیا ہوگا، پلیز۔ وہ اٹھتے ہوئے خوش دلی سے مسکرا کر بولی تو میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کھانا واقعی بہت پرتکلف اور لذیذ تھا، جسے کاشانہ کی قربت نے گویا دو آتشہ کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے روانگی کا ارادہ کیا۔ وہ مجھے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ پھر کب ملاقات ہوگی؟ اس نے میرے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد پوچھا۔ اب آپ زحمت کریں، میں نے جواب دیا، میرے گھر پر، میں آپ کو اپنی ماں سے ملواؤں گا۔ ہاں، مجھے بھی آپ کی ممی سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے، اس نے پراشتیاق لہجے میں جواب دیا۔ چلیں، میں پھر فون پر بتا دوں گی، اور ہاں، نگینہ کا فون آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب تو آپ بھی اچھے اور سچے دوستوں کی طرح اپنے معاملات مجھ سے شیئر کرنے لگے ہیں نا؟ اس کا لہجہ کھلنڈرا تھا اور اس کی آنکھوں میں نامعلوم کرب کی پرچھائیاں صاف طور پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے ان آنکھوں میں جھانکا اور بولا، ضرور۔ اس کے بعد میں نے جیپ سٹارٹ کی اور اسے ریورس کرتا ہوا گیٹ سے باہر آ گیا۔ تب تک کاشانہ بھی تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ تک آن پہنچی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنے ہاتھ سے مجھے الوداعی اشارہ کیا۔ میں نے بھی جواباً مسکرا کر ہاتھ لہرا دیا، اور پھر جیسے ہی میں نے جیپ کو گیئر میں ڈال کر آگے بڑھایا تو اچانک میری نگاہ بائیں جانب درختوں کے جھنڈ پر پڑی۔ مجھے وہاں کوئی حرکت کرتا نظر آیا، مگر پھر اچانک ہی جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً بریک لگا دی اور جلدی سے جیپ سے اتر کر مذکورہ سمت دوڑا اور درانہ وار جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ دوسری جانب ذیلی سڑک تھی، جہاں کنارے کنارے کوٹھیوں اور بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں جیسے ہی واپس پلٹا تو میں اچانک کسی سے ٹکرایا۔ وہ کاشانہ تھی۔ اوہ سوری، میں قدرے گڑبڑا گیا۔ میں اس سے ایسے ٹکراؤ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہوا نادر صاحب؟ آپ اچانک جیپ سے کیوں اتر آئے تھے؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مجھے ذرا وہم ہوا تھا کہ ذرا دیر پہلے کوئی میری گھات میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا۔ اوہ، اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی گڑبڑ ہے؟ نہیں، میں نے بے پرواہانہ انداز میں کہا۔ آپ اندر چلیں، میں روانہ ہو رہا ہوں۔ میرا وہم دور ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں اپنا گارڈ آپ کے ساتھ کر دیتی ہوں، اس نے محبت آمیز انداز میں پیشکش کی۔ ارے نہیں، آپ خواہ مخواہ فکر مند ہو رہی ہیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اوکے، ٹیک کیئر یور سیلف۔ اس نے گویا میری بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی جیپ سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا۔ گرین لاج کی طرف بڑھتے ہوئے میرے ذہن میں کاشانہ کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔
اس نے ماں اور نگینہ والے مسئلے سمیت نظر حیات کے سلسلے میں مجھے جو تجویز دی تھی، میں اس پر غور کر رہا تھا۔ کسی نے درست ہی کہا ہے کہ صلاح مشورے کے سلسلے میں کسی اچھے اور بے لوث دوست کی مشاورت بھی شامل ہو تو یہ سود مند رہتا ہے، ورنہ تو انسان اپنی ہی جھونک میں ایک ہی لکیر پر سوچتا رہتا ہے۔ کشانہ نے مجھے جو راہ سجھائی تھی، اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ نہیں آ سکی تھی، چنانچہ اب میں اس پر عمل کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے لگا تھا۔ انہی خیالات میں غلطاں جب میں گرین لاج پہنچا تو چونک پڑا۔ مجھے گیٹ پر 4 مسلح گن مین دکھائی دیے۔ میں نے جیپ روکی اور اتر آیا۔ ان چاروں نے مؤدبانہ انداز میں مجھے سلام کیا۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں ایک کو مخاطب کر کے پوچھا۔ ہمیں یہاں اعظم صاحب نے تعینات کیا ہے، بیگم صاحبہ اور آپ کی حفاظت کی غرض سے، میرے مخاطب نے نہایت ادب سے کہا، اور میں چند ثانیہ کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اندر بڑھ گیا۔ سکینہ نے مجھ سے کہا، چھوٹے صاحب کھانا لگا دوں؟ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، میں نے کہا۔ اچھا چھوٹے صاحب، میں پھر بیگم صاحبہ کو بتا دوں گی، وہ آپ ہی کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا انہوں نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں چھوٹے صاحب، وہ آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر انہیں بتا دو کھانا کھا لیں وہ۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں رات سے بے آرام تھا، اس لیے بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ شام 6 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو سکینہ نے مجھے ماں کا پیغام دیا کہ وہ چائے پر میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں ذرا دیر بعد ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ اس روز غضب کی سردی پڑ رہی تھی، ایک کونے میں آتش دان دہک رہا تھا، وہیں قریب ہی 2-3 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، ایک پر ماں بیٹھی تھی، درمیان میں ایک چھوٹی سی میز پر چائے کے برتن تھے۔ میں بھی ایک کرسی پر ماں کو آداب کہتا ہوا بیٹھ گیا اور اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ ماں نے سیاہ رنگ کی گولڈن وائر کی گرم شال اوڑھ رکھی تھی، چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا ہوا ٹال سے جلدی آ کر تم نے نیند پوری کر لی، ماں نے مجھ سے کہا۔ جی امی، بے آرامی کی وجہ سے نیند نے طبیعت بے چین کر رکھی تھی، میں نے ہولے سے کہا اور چائے کا ایک گھونٹ لیا تو ماں نے میرے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا، امریکہ روانگی کے بعد نگینہ نے تم سے رابطہ کیا؟ ماں کا یہ اچانک سوال میرے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا، میں نے جواب دیا۔ حیرت ہے، ماں نے کہا، مجھے ان کے لہجے سے ہلکا سا طنز محسوس ہوا۔ پھر تم نے تو اس سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ سیل فون پر کوشش کی تھی مگر نہیں ہو سکا، میں نے جواباً کہا۔ آتش دان کے شعلے دھیمے پڑنے لگے تو ان سے دھواں اٹھنے لگا۔ ماں نے دستے پناہ سے آتش دان کی جلی لکڑیوں کو آگ پر اکٹھا کیا تو کمرے کے ماحول میں بھڑکتے شعلوں کی چرچراہٹ ابھری۔ حالانکہ گیس ہیٹر بھی تھا مگر ماں کو آتش دان کی آگ زیادہ پسند تھی۔ تمہیں تو نگینہ نے بتایا ہوگا کہ امریکہ میں وہ کس کے ہاں ٹھہرے گی؟ دستے پناہ کو دوبارہ اپنی کرسی کے ساتھ ٹکا کر ماں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آتش دان کے بھڑکتے شعلوں کی پرتپش روشنی میں مجھے ماں کا چہرہ بھی بھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جواباً کہا، ورجینیا میں اس کی کوئی آنٹی رہتی ہیں، نگینہ انہی کے پاس ٹھہرے گی۔ ان کا کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں دیا تھا نگینہ نے تمہیں؟ نہیں۔ تو پھر اب یہ کیسے معلوم ہو کہ شاہ میر زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ ماں کے لہجے میں اکائی کی شعلوں جیسی تپش اود کر آئی۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر خالی کپ تپائی پر رکھا اور بولا، میں دوبارہ موبائل پر نگینہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا، بصورت دیگر اب نگینہ خود ہی مجھ سے رابطہ۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فون دیکھو، ماں نے مجھ سے گمبھیر لہجے میں کہا مگر میں پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ میں سیدھا فون کی طرف بڑھا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ہیلو کہا۔ ہیلو نادر، میں نگینہ بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے نگینہ کی مدھر آواز نے میرے اندر مسرتوں کی بجلیاں دوڑا دیں۔ ہاں نگینہ، میں نادر بات کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے موبائل پر بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی موبائل پر انٹرنیشنل رومنگ نہیں کھلی، اس لیے اس پر رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، میں اپنی آنٹی فرحت کے ہاں سے بول رہی ہوں، پاپا کو یہاں سینٹ جان ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے، علاج ہو رہا ہے، نیورو سرجنز نے کچھ امید تو دلائی ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ آنٹی کیسی ہیں؟ میرا ان سے سلام کہنا۔ ہاں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، میں اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے کہ تم خیریت سے ہو، میں تو پریشان ہو گیا تھا،
اچھا یہ بتاؤ کتنے روز لگیں گے تمہیں وہاں؟ میں نے آخر میں پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ بس تم اپنا خیال رکھنا نادر، تم میری فکر نہ کرو۔ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ ماں کی موجودگی کے باعث میں اس سے زیادہ کھل کر گفتگو نہیں کر پا رہا تھا، اور شاید نگینہ نے بھی یہ بات میرے لہجے اور میری بے تابانہ گفتگو کی بے ربطی سے محسوس کر لی تھی۔ بولی، کیا آنٹی تمہارے آس پاس ہیں؟ ہاں، میں نے پھر مختصراً جواب دیا، اور اچانک اس سے بولا، نگینہ تم اپنی آنٹی فرحت کا ٹیلی فون نمبر مجھے دے دو، میں اسی نمبر پر بات کر لیا کروں گا۔ میں گھر پر تو کم ہی ہوتی ہوں، زیادہ تر ہسپتال میں پاپا کے پاس ہوتی ہوں۔ خیر میں آنٹی کے نمبر کے ساتھ ہسپتال کا نمبر بھی دے دیتی ہوں، اس نے کہا، اور پھر نمبر بتانے لگی۔ میں نے اپنے موبائل میں دونوں نمبر نوٹ کر لیے۔ اس کے بعد نگینہ نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں چند ثانیے گمسم کھڑا رہا۔ نگینہ کی مدھر آواز میرے دل و دماغ میں کئی لمحات تک گونجتی رہی۔ اس کے بعد اچانک پھر مجھے ماں کی یہاں موجودگی کا خیال آیا، اور پھر میں ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ریسیور رکھ کر ماں کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ماں کی سپاٹ مگر سرایت کرتی ہوئی نگاہیں میرے چہرے پر جیسے گڑ کر رہ گئی تھیں۔ کیا کہہ رہی تھی نگینہ؟ ماں نے پوچھا۔ میں نے مختصراً ان کے کام کی بات بتا دی۔ وہ چند ثانیے کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہنے کے بعد جیسے مجھے ہدایات دیتے ہوئے بولیں، نگینہ سے رابطے میں رہنا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا رہے کہ شاہ میر زندگی سے کتنا دور اور موت سے کس قدر قریب ہے۔ اچھا ماں، میں نے مختصراً کہا۔ آتش دان میں شعلے چٹک رہے تھے۔ پھر چند ثانیوں کی دم بخود خاموشی کے بعد ماں نے سرسراتے لہجے میں کہا، نادر بیٹا، ہمیں اپنے دشمن نظر حیات پر بہت جلد ایک اور فیصلہ کن وار کرنے کا سنہری موقع ملا ہے۔ ماں کے لہجے سے جوش خیز کی تپش واضح تھی۔ ماں کی طرف سے اچانک موضوع بدلتے ہی میں ان کی گفتگو میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور نظر حیات کے ذکر پر ماں کی زبانی کسی سنہری موقع کا سنتے ہی ایکا میری رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہو گئی۔ ماں نے مزید بتایا، وہ مردود پرسوں دوپہر میں کسی وقت پنڈی سے یہاں نتھیا گلی میں مقیم اپنے ایک ٹھیکیدار دوست کے ہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ دونوں برفانی لومڑیوں کے شکار کی غرض سے بٹ راس اور کمال بن کے گھنے جنگلات جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ماں، یہ تو بہت اہم خبر ملی آپ کو، میں نے بے اختیار جوش مسرت سے کہا۔ لیکن ماں، یہ اہم اطلاع آپ کو کس نے دی ہے؟ ماں نے اچانک میری بات کاٹ کر کہا، اعظم خان کے آدمی وزیر خان نے۔ اسے اتنی اہم خبر کیسے ملی؟ اتفاق سے نظر حیات کے ٹھیکیدار دوست کے ایک آدمی سے باتوں باتوں میں اسے اس بات کا علم بس اتفاقاً ہی ہوا تھا، اور اس نے فوراً ہی یہ خبر اعظم خان تک پہنچا دی۔ نظر حیات کے ٹھیکیدار دوست کا نام؟ میں نے کسی دھڑکتے خیال کے تحت پوچھا۔ رب نواز۔ کیا؟ میں اس نام پر بری طرح چونکا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ میرے رد عمل پر ماں نے بھی قدرے چونک کر پوچھا، تو میں نے زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے صرف اس قدر ہی بتانا مناسب سمجھا کہ اس سے میرے کاروباری روابط رہ چکے ہیں وغیرہ۔ کیا تمہیں اس کی رہائش گاہ کا علم ہے؟ ماں نے پوچھا، تو میں نے جواباً اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں ماں۔ تو بس ٹھیک ہے پھر، ماں نے اچانک پرجوش قطعیت سے کہا، ہمیں پرسوں صبح ہی سے ٹھیکیدار رب نواز کی رہائش گاہ کا محاصرہ کرنا ہوگا، اور جیسے ہی وہ دونوں روانہ ہوں ہمیں ان کا تعاقب کر کے راستے میں ہی نظر حیات کو جہنم واصل کرنا ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک اور طریقہ بھی آتا ہے ماں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو ماں مستفسرانہ نگاہوں سے میرا چہرہ تکنے لگیں۔ نظر حیات جیسے خطرناک دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں تعاقب کا رسک لیے بغیر پہلے سے جال بچھا کر گھات لگانا زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، اگر ہم پہلے سے بٹ راس یا کمال بن کے جنگل میں کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر گھات لگائیں تو ہمیں شکار کو پھانسنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ میری بات پر ماں کچھ سوچ میں پڑ گئیں، اس کے بعد بولیں، یہ ہمارا ایک غیر تسلی بخش عمل ہوگا۔ گھات لگانے سے پہلے یہ تسلی کرنا ضروری ہے کہ دشمن کس وقت اور کہاں کا رخ کرنے والا ہے، اس لیے بہتر طریقہ تعاقب کے سوا مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن ماں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر یہ کام مکمل طور پر میری ثوابدید پر چھوڑ دیں تو میں بآسانی اور بہت جلد اس کام کو نمٹا لوں گا۔ نہیں، شاہ میر کا اپنے ہاتھوں حشر خراب کر کے میرے سینے کی آگ کو جو تسکین حاصل ہوئی تھی، اب وہی تسکین میں خود اپنے ہاتھوں سے نظر حیات کی جان لے کر دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی، جسے محسوس کر کے میں نے ہولے سے اس بات میں سر کو جنبش دی، اور پھر کہا، ٹھیک ہے ماں، جیسے آپ کی مرضی، میں تیار ہوں۔
میں نے اعظم خان کو اپنے لاہیا عمل سے آگاہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے کچھ آدمی بھی میری مدد کو بھیجنا چاہتے تھے، مگر میں نے صاف انکار کر کے ان سے کہہ دیا تھا کہ اپنے دشمن کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں اور میرا بیٹا نادر ہی کافی ہے۔ ماں کی اس بات پر میرا رواں رواں مسرت سے جھوم اٹھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا انکل اعظم خان سے، بلکہ میں تو اکیلا ہی کافی تھا، مگر آپ۔ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو ماں مسکراہٹ بھرے لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں نادر بیٹا، کم از کم نظر حیات کے معاملے میں تم مجھ سے بد دیانتی نہیں کر سکتے۔ ماں کی اس بات پر اچانک میرے دل پر ایک گھونسا لگا۔ انہوں نے یہ بات شاید اس لیے کہی تھی کہ وہ نگینہ کا باپ نہیں تھا۔ میں بدمزگی بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ ماں کی بات سے مجھے دکھ تو ہوا تھا، مگر میں خاموش رہنا ہی مناسب سمجھتا تھا۔ میں نے بھی مزید کوئی بات نہ کی تھی۔ پھر ہم دونوں خاصی دیر بیٹھے آپس میں اس صورتحال پر غور کرتے رہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔